کچھ رقم رکھ لو۔ فضل نے پوٹلی رضیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کس لیے؟ وہ پوٹلی کو گھورتے ہوئے بولی۔ سلطان کے آپریشن کے لیے۔ فضل نے رازداری سے کہا۔ لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوگی۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ فضل نے خفگی کا اظہار کیا۔ رضیہ خاموش کھڑی رہی۔ فضل کمرے میں آیا جہاں سلطان باہر سے بھنگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ فضل نے رضیہ کا کندھا تھپتھپایا۔ ارے کہاں چل دیے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ضروری کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فضل نے آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹا زندگی اور موت کے درمیان ہے اور تم ہو کہ دفتری مثال میں الجھے ہوئے ہو۔ وہ رنجی ہوئی آواز میں بولی۔ فضل رضیہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا اور اس کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ پریشان لگتے ہو؟ ایک بھاری بار کم شخص نے اپنی کٹیا سے باہر آ کر پوچھا۔ جی، فضل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، فضل بے دلی سے بولا۔ یہاں سے تم سیدھا ہستی مالک شاہ جاؤ گے، وہاں ایک پتلی سڑک اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھاری بار کم شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سمجھ رہا ہوں، فضل نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہاں سے کچھ دور سائیں کرم نماز کا مزار ہے۔ اس نے مزید وضاحت کی۔ فضل خاموش کھڑا رہا۔ کل تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہ مکروہ ہنستے ہوئے بولا۔ فضل خاموشی سے اس کے ہمراہ کٹیا میں داخل ہو گیا۔ باری بار کم شخص کچھ دیر اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہا اور پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات فضل نے انتہائی تکلیف میں گزاری۔ اس کی زندگی کا یہ نہایت اہم موڑ تھا جس کے تصور سے اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ بھاری بار کم شخص صبح سویرے اس کے پاس آ گیا۔ اٹھ جا فضل، وہ سختی سے بولا۔ فضل بچوں کی طرح حکم کی تعمیل کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ ناشتہ اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، فضل نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے فضل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھ فضل، ایسے کاموں کے لیے حوصلے اور دلیری کی ضرورت ہے۔ تو سلطان کی فکر نہ کر، وہ تندرست ہو جائے گا۔ اب تو بے فکر ہو جا۔ اس نے فضل کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ بولتا رہا اور فضل اس کی باتیں سنتا رہا۔ فضل اس کو الوداع کہہ کر سڑک پر نکل آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ہستی مالک شاہ میں تھا۔ بس سے نکل کر وہ پتلی سڑک کی طرف نکل گیا۔ ہستی مالک شاہ سے چند گز پہلے خطبی سا شخص اس کے سامنے آ کھڑا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم سمجھتے ہو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خطبی شخص نے برہمی سے کہا۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا لایا اور فضل کی طرف لپکا۔ اس شور و غل سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے خطبی شخص کو پکڑ لیا۔ جاؤ بابو جی، دیوانہ ہے، ایک شخص نے کہا۔ فضل نے گہری سانس لی اور مزار کی طرف بڑھ گیا۔ مزار کے احاطے سے باہر چند دکانیں تھیں۔ فضل ایک سگریٹ کے کھوکھے کی طرف بڑھ گیا۔ بابو جی، یہاں جو بھی آتا ہے مراد پائے بغیر گھر نہیں جاتا، کھوکھے والے نے کہا۔ فضل خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ کوئی پریشانی ہے؟ کھوکھے والے نے سوال کیا۔ ہاں، بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو فکر نہ کر، اب یہاں سے بے مراد نہیں جائے گا، کھوکھے والے نے ڈھارس بندھائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مزار کے احاطے میں موجود تھا۔ یہاں پر لوگ خوش و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ آ گئے تم؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے بڑے شخص نے پوچھا۔ ہاں، فضل نے آہستگی سے جواب دیا۔ وسط میں چلے جاؤ، بڑے شخص نے احاطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ احاطے کے وسط میں آ بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو؟ فضل کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ فضل خاموش رہا۔ سنا ہے جو یہاں چل کر آتا ہے اس کی سنی جاتی ہے، اس شخص نے فضل کے چہرے پر چھائی مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے سلطان یاد آ گیا۔ وہ وہاں بیٹھا کتنی دیر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا۔
اچانک ہی فضل کی نظر پری شخص پر جا پڑی۔ جلدی کرو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ فضل کو محسوس ہوا کہ وہ چاروں اطراف میں بچھی ہوئی لاشوں میں گر گیا ہے اور ان لاشوں کے تعفن سے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، وہ چلاتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر شخص اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر فون پر بات کر رہا تھا۔ سلطان کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ شکر کرو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے۔ اسے اب تم گھر آ جاؤ۔ رضیہ کی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ تیزی سے پتلی سڑک سے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ وہ نیچے گر گیا۔ سر پر گولی لگی ہے، کسی شخص نے افسوس اور دکھ سے کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مناظر گھومنے لگے۔ پھر آخری منظر چھا گیا۔ مزار کے احاطے میں کچھ لوگ جو اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے، ذکر اور درود کی آوازیں اس کے کانوں کو چھو رہی